بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سفر آخرت۔ پیش خدمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر کی اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے، اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنیٰ کام کرتے تھے۔ عمارتیں بناتے، بوجھ اٹھاتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا۔ وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا اور درباریوں نے سوچنے کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کرندے چھوڑے جائیں اور گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کرندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کرندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت نہ تھی اور نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کرندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا کو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچہ کو آگ سے نکالا اور بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جس کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچہ کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچہ کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو۔
اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا، صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک شاخ فرعون کے محل کے احاطے میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔ مریم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا، جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ پھر فرعون نے کہا، بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہم پال لیں۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچہ کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت ہی دائیاں عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائیا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی نے اجازت دے دی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنا دی اور ماں کو ساتھ لے آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچہ کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے تھے، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ یک بارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اچانک تیز و تند آندھی آئی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے، کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھا، اس مقام سے ایک آواز آئی، آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے، اپنے جوتیاں اتار اور آگے آ جا۔ یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے، کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ علیہ السلام سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا اور اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ
ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ گئے، تمام واقعہ سنائے اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنا دی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا کہ اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی ہے، میں تمہیں راہ راست پر لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں مانتے تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا کہ کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو اٹھایا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تمام لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنے جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچ ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑیں، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں،
بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے اندر اب اپنی سکت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، تو اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہوئیں، جگہ جگہ پہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے لاشیں نکلنے لگیں۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے۔ ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفس نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا، تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا۔ تم سب میرے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم بھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی، اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب کر غرق ہو گیا۔